أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اور چند کہ یہ مجلس مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے برپا ہے اور ایک عبادت سے دوسری عبادت میں آپ اپنے آپ کو مربوط کیے ہوئے ہیں. زیادہ زحمت نہیں ہے. یہ سورہ مبارکہ والعصر ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس سورے کے آخری لفظ کو موضوع سخن قرار دیتے ہیں اور وہ ہے صبر. سے حرفی لفظ ہے صاد بے رے صبر. اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے صرف سے محروم ہو اور کوئی سماعت ایسی نہیں کہ جس سے یہ لفظ آ کے نہ ٹکرایا ہو. لیکن دھڑکتے ہوئے قلب پر ہاتھ رکھ کے سوال کیجئے کہ اس لفظ کو ہم نے کب زبان پر جاری کیا اور کب یہ ہماری سماعت سے آ کے ٹکرایا. معاشرتی زندگی میں جب ہم اپنے آپ کو کمزور و ناتواں پاتے ہیں، بے بس و مجبور پاتے ہیں،
جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو ہم اپنے سر کو بلند کرتے ہیں اور سینے کو ٹھوک کے کہتے ہیں صبر کر. ہم نے صبر کیا، ہم نے صبر کیا. اور بعید ہی اسی کیفیت میں جب اپنے جیسے دوسرے ہم جلیس کو، دوسرے انسان کو پا لیتے ہیں تو اسے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی پشت کو ٹھوک کے کہتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبر کے معنی بے بسی کے ہیں، لاچارگی کے ہیں، ناتوانی کے ہیں، مجبوری کے ہیں. لیکن کیا لطف ہے کہ قرآن نے انسان کی شرافت کا معیار صبر قرار دیا. نوے سے زیادہ مقامات پر قرآن حکیم میں تذکیر صبر موجود ہے. اب جب کہ ہم اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان سے قریب پا رہے ہیں تو جب آپ تلاوت قرآن کریں اور جہاں جہاں اس لفظ کو پائیں تو تھوڑا سا رک کر فکر کریں، تعقل سے کریں، تاکہ حیات منزل تفکر میں آ کر قیام پذیر ہو جائے. جہاں جہاں اس لفظ کو آپ پائیں گے وہاں صبر بمعنی ضعف نہیں، بمعنی صحت کے صرف ہوتا ہے. بمعنی کمزوری نہیں، بمعنی ناطاقتی نہیں، بمعنی طاقت کے صرف ہوتا ہے، بمعنی طاقت کے صرف ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جہاں جہاں اس لفظ کو پائیں وہاں یہ لفظ بمعنی قوت کے صرف ہوتا ہے، بمعنی اختیار کے صرف ہوتا ہے، بمعنی اختیار کے صرف ہوتا ہے. یہ وہ خاصہ ہے کہ جسے خداوند علی اعلیٰ نے مختص ہی حضرت انسان کے لیے کیا. یعنی یہ شرف ملائکہ کو حاصل نہیں ہے کہ آپ ملائکہ کے باب میں کہیں کہ یہ ملک صابر ہے. یہ شرف آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ کے باب میں کہا جائے کہ یہ انسان صابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی سرش میں عنصر خواہش نہیں، انسان کی سرش میں عنصر خواہش کو ودیت کیا گیا. جہاں عنصر خواہش نہیں وہاں بے خبری و مجبوری ہے، اور جہاں عنصر خواہش کو ودیت کیا گیا وہاں کیفیت خبر اور اختیار ہے. ملک کی تعریف ایک مکالمے میں اس طرح سے ہے کہ ملک کیفیت بے خبری و مجبوری کا دوسرا نام ہے. انسان کی تعریف ایک مکالمے میں اس طرح سے ہے کہ انسان کیفیت خبر اور اختیار کا دوسرا نام ہے. انسان کیفیت خبر اور اختیار کا دوسرا نام ہے. لیکن شاید کسی سینے میں یہ موج سر اٹھائے کہ حیوانات میں تو عنصر خواہش موجود ہے، تو وہاں یہ اصطلاح کیوں صرف نہیں ہوئی. تو اس مکالمے کو اس مختصر سے وقت میں محفوظ رکھیں، اور محفوظ رکھنے کے قابل ہے کہ صبر بدون تعقل ہے. صبر بدون تعقل ہے، یعنی جہاں عقل نہیں وہاں صبر بھی نہیں، جہاں عقل نہیں وہاں صبر بھی نہیں. اگر خواہشات عقل کو مغلوب کر دیں، اگر خواہشات عقل کو مغلوب کر دیں تو اس حیات کو حیات حیوانی کہا جاتا ہے. لیکن اگر عقل خواہشات پر غالب آ جائے تو اس حیات کو حیات انسانی کہا جاتا ہے.
اس حیات کو حیات انسانی کہا جاتا ہے۔ تو یوں صبر حیات کی کیفیت قیام کا دوسرا نام ہے۔ یوں صبر حیات کی کیفیت قیام کا دوسرا نام ہے۔ قیام نہیں کر سکتا بجز صابر کے، قیام نہیں کر سکتا بجز صابر کے۔ جہاں جہاں یہ اصطلاح قیام ہے یہ مکالمہ پیش نگاہ رہے کہ قیام نہیں کر سکتا بجز صابر کی۔ تو جہاں جہاں معصومین منزل قیام کے اوپر ہیں تو وہ منزلت صبر کے اوپر فائز ہیں، اور جب منزلت صبر کے اوپر فائز ہیں تو وہ بے خبر و مجبور نہیں، باخبر اور صاحب اختیار ہیں، باخبر اور صاحب اختیار ہیں۔ صبر حیات کی کیفیت قیام کا دوسرا نام ہے۔ اس کو اگر سہل اور آسان کریں تو یوں محفوظ کر سکتے ہیں کہ ایک لشکر کا دوسرے لشکر کے مقابل میں قیام صبر ہے، یعنی صدق کذب کے مقابل میں، جھوٹ کے مقابل میں صدق کا قیام، سچ کا قیام صبر ہے۔ ظلم کے مقابل میں عدل کا قیام صبر ہے۔ باطل کے مقابل میں حق کا قیام صبر ہے۔ تو یوں ہر نبی، ہر امام، ہر معصوم منزلت صبر پر فائز ہے، منزلت صبر پر فائز ہے۔ یعنی ہر معصوم نے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام ہو، چاہے وہ ولی ہو، وہ منزلت صبر پر فائز ہے۔ اس لیے کہ ہر معصوم نے ہر عہد میں حیات کو منزل قیام کے اندر رکھا، منزل قیام کے اندر رکھا۔ لیکن یہ بھی امر کتنا لطیف ہے کہ موصوف پہچانا جاتا ہے صفت کے ذریعے سے، موصوف پہچانا جاتا ہے صفت کے ذریعے سے، لیکن کہیں کہیں یہ مقام بھی آتا ہے کہ جہاں صفت کی تشریح موصوف کے ذریعے سے ہوتی ہے، موصوف کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر معصوم منزلت صبر پہ فائز ہے، ہر نبی منزلت صبر پہ فائز ہے، لیکن جب زبان پر نام آئے گا حضرت ایوب تو قلب ساختہ آواز دے گا صبر ایوب۔ اسی طرح سلسلہ معصومین کے اندر ہر معصوم منزلت صبر پہ فائز ہے، لیکن جب زبان پہ نام آئے گا حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ، تو قلب بے ساختہ آواز دے گا صبر حسن مجتبیٰ۔ یا زبان پہ نام آ جائے امام علی ابن الحسین تو قلب بے ساختہ آواز دے گا صبر سید سجاد، صبر سید سجاد۔ ہر معصوم منزلت صبر پہ فائز ہے، لیکن یہ امر بھی محفوظ رکھنا چاہیے کہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام آنے والے انسان، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، اگر اس کے لیے یہ اصطلاح صرف ہو رہی ہے کہ یہ منزلت صبر پہ فائز ہے، تو با اعتبار کیفیت نفس جتنے کمالات، حسنات، خصوصیات حیات کی ہیں وہ سب بدرجہ اتم با اعتبار کیفیت نفس اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صابر ہے تو عزیزان گرامی وہ صاحب علم بھی ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں صابر ہے تو وہ شجاع بھی ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صابر ہے تو وہ عابد بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے،
اگر ہم کہہ رہے ہیں صابر ہے تو وہ حلیم بھی ہے. تو جتنی صفات و کمالات و حسنات ہیں حیات کی باعتبار کیفیت نفس بدرجہ ادب اس کے اندر موجود ہیں. لیکن معصومین علیہ السلام کے باب میں جب ہم اس اصطلاح کو صرف کرتے ہیں کہ از اول تا آخر یعنی محمد سے محمد تک اگر ہم اس اصطلاح کو صرف کر رہے ہیں تو عزیزان گرامی ہر فضائل نفسی و خلقی بدرجہ کمال ان کے اندر موجود ہے. بدرجہ کمال ان کے اندر موجود ہے. وہاں تفاوت نہیں ہے, وہاں درجہ بندی نہیں ہے. وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس معصوم میں یہ منزل زیادہ ہے اور اس میں یہ کم ہے. نہیں, وہاں نفسوں میں تفاوت نہیں ہے, وہاں نفسوں میں درجہ بندی نہیں ہے. جہاں نفسوں میں درجہ بندی ہے وہاں تفاوت ہے, وہاں درجہ بندی ہے. ہر انسان کا درجہ نفس جدا جدا ہے, ہر انسان کا درجہ نفس جدا جدا ہے. لیکن معصومین علیہ السلام کے نفوس میں تفاوت نہیں ہے, درجہ بندی نہیں ہے. کہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ معصوم خاکم بدہن علم میں زیادہ ہے, یہ علم میں کم ہے. کہیں یہ مکالمہ نہیں گزرے گا. اور یہ اس لیے بھی اس مقام پر رک کے کہتا ہوں کہ جہاں یہ منزل آئے, جہاں یہ مقام آ جائے کہ یہ جرتیں اتنی بے باک ہو کہ نظم و نثر کے اندر ہم معصومین کا تقابل پیش کر رہے ہیں, تو عقائد میں اس امر کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. عقائد میں اس امر کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ از اول تا آخر یہاں نفسوں میں تفاوت نہیں, تو ان کے کمالات, ان کے فضائل, ان کے تمام فضائل نفسی و خلقی کے اندر بھی کوئی تفاوت نہیں, کوئی درجہ بندی نہیں. میں طلباء کے لیے رک کر یہاں ایک ورق الٹتا ہوں تاکہ یہ مقام محفوظ ہو جائے کہ جب مامون کے دربار میں امام علی بن موسی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ نے قدم رنجہ فرمایا تو مامون نے سر بلند کرتے ہوئے کہا کہ اے علی بن موسی رضا, اے علی بن موسی رضا, آپ کو اس امر پہ فخر ہے کہ آپ ابنانا کی منزل پہ فائز, فرزند رسول ہیں. اب اس مکالمے کو آپ سمجھ رہے ہیں. بنو عباس جب بنو امیہ کا خاتمہ کرتے ہوئے تخت اقتدار پر آئے تو اسی نعرے کے ساتھ آئے کہ ہم فرزند رسول ہیں, ہم فرزند رسول ہیں. اور دربار میں امام علی بن موسی رضا کو بلا کر یہ مکالمہ کر کے مامون کیا چاہتا تھا؟ برابری کا دعویٰ کرنا چاہتا تھا کہ آپ بھی فرزند رسول ہیں اور ہم بھی فرزند رسول ہیں. ادھر مامون نے یہ کہا کہ آپ کو اس امر پہ فخر ہے کہ آپ ابنانا کی منزل پہ فائز ہیں. امام علی بن موسی رضا نے مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی, شاہی زرد ہو گئی. امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا قطعاً ہمیں اس امر پہ فخر نہیں کہ ہم ابنانا کی منزل پہ فائز ہیں, ہمیں فخر اس امر پر ہے کہ ہم انفسنا کی منزل پہ فائز ہیں. یعنی آغاز میں اگر نفس محمد ہے تو اوسط میں بھی نفس محمد ہے, آخر میں بھی نفس محمد ہے. اب اس حدیث کی سند کون طلب کرے گا؟ اس مکالمے کے ساتھ کہ امام نے کہا ہمیں فخر اس امر پر ہے کہ ہم انفسنا کی منزل پہ فائز ہیں. یعنی وہ حدیث جسے آپ تواتر سے سنتے ہیں
کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یعنی امام نے مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا کہ دیکھ، دربار میں علی بن موسی رضا نہیں کھڑا، دربار میں نفس محمد کھڑا، دربار میں نفس محمد کھڑا نہیں۔ اس مکالمے نے ہر معصوم کی منزل کو واضح کر دیا کہ جس مقام پر کوئی معصوم نظر آئے تو وہ نہیں کھڑا، نفس محمد کھڑا۔ یعنی اگر دربار میں حضرت زہرا کھڑی ہوئی ہے تو زہرا نہیں کھڑی، نفس محمد کھڑا ہے۔ اور اگر مدائن کے میدان میں حسن مجتبیٰ شمشیر پکب کھڑے ہیں تو حسن مجتبیٰ نہیں کھڑے ہیں، بلکہ نفس محمد کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، جبل میں، صفین میں، نہروان میں اگر امیر المومنین کھڑے ہیں تو امیر المومنین نہیں کھڑے، نفس محمد کھڑا ہے۔ نہیں، اگر کربلا میں حسین ابن علی منزل قیام میں ہیں تو حسین ابن علی منزل قیام میں نہیں، نفس محمد منزل قیام میں ہے۔ تو ہر عہد میں ہر معصوم جہاں کھڑا ہے وہ نفس محمد ہے۔ تو عزیزان گرامی، ملت اسلامیہ خود فیصلہ کرے، جو نفس محمد کے مقابل پہ آ جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں، اصول ہوں کہ فروع، ہم اپنے پاس دلیل رکھتے ہیں اور دلیل بھی محکم دلیل رکھتے ہیں، دلیل بھی محکم دلیل رکھتے ہیں۔ تو کسی کے منشا اور کسی کی مرضی کے مطابق ہم نہ عقائد کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ فروعات میں کوئی تبدیلی ہم کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ضمنی بات آ گئی تھی، یہ ضمنی بات آ گئی تھی۔ ہر معصوم منزلت صبر پر فائز، ہر نبی منزلت صبر پر فائز، لیکن اگر ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ مکالمہ ہو کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا، اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا، تو اس مکالمے کو کلمہ پڑھنے والا اپنے آئینہ نفس میں نہ ڈالے۔ اس مکالمے کو اگر آئینہ قرآن میں دیکھے تو پوری حیات ختمی مرتبت نکھر کر سامنے آ جائے۔ یعنی اس مکالمے میں ختمی مرتبت نے اپنی پوری حیات کا خلاصہ بیان کیا، اپنی پوری حیات کا خلاصہ بیان کیا۔ تو یہ مشورہ سیرت نگاروں کو بھی دیتا ہوں، سوانح نگاروں کو بھی دیتا ہوں کہ جب وہ قلم اٹھائیں تو اس ختمی مرتبت کے مکالمے کو سر ورق کے اوپر رقم کریں کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا۔ یعنی بباطن ختمی مرتبت نے اعلان اس امر کا کیا کہ میری ہستی کو پہچانو، میں علم کل اور اختیار کل کی منزل پہ فائز ہوں، میں علم کل اور اختیار کل کی منزل پر فائز ہوں۔ یہی سبب ہے کہ کسی نبی کو یہ استحقاق نہیں ملا کہ وہ جس سے چاہے رشتہ منیت کو قائم کرے، لیکن یہ استحقاق ختمی مرتبت کو حاصل ہے کہ وہ جس سے چاہے رشتہ منیت کو قائم کرے۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر اقتدار کی قوت کے ساتھ، اقتدار کی قوت کے ساتھ اگر قلم اسیر ہو جائے بادشاہان وقت کا، تو وہ چاہے جتنی فضیلتیں چھینتا چلا جائے، لیکن عزیزان گرامی کسی منزل پر کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اس لفظ منیت کو کہیں اور لے جا کے مربوط کر دیتا، اس لیے کہ یہ منیت کی منزل پر چار ہی نفوس نظر آئے۔ اول حضرت زہرا، دویم امیر المومنین، سویم امام حسن مجتبیٰ اور چہارم حسین ابن علی۔
تو اب اس منیت کی منزل کو بھی ملت اسلامیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اختیار کل اور علم کل کی منزل تھی جس پہ ختمی مرتبت فائز تھے، اور ختمی مرتبت نے رشتہ منیت کو قائم کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہیں، بلکہ رشتہ منیت کو قائم کر کے کہا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یعنی ختمی مرتبت نے اس رشتہ منیت میں اس مکالمے سے بتایا کہ میرا اقدام ان کا اقدام ہے اور ان کا اقدام میرا اقدام ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر کہیں یہ اشخاص نظر آ رہے ہیں تو ان کا اقدام نہیں، اقدام ختمی مرتبت ہے، اور ختمی مرتبت خلاصہ انبیاء ہیں، تو پھر ان کا اقدام ان کا ذاتی اقدام نہیں، اقدام انبیاء ہے۔ تو اب تو زیارت کے مکالمے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ زیارت وارثہ میں ہم رسمن نہیں کہتے، آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبوتوں کا وارث حسین ابن علی ہے۔ ہر چیز یہ منزل منیت ہے۔ تو اقدام حسین نہیں، اقدام ختمی مرتبت ہے، نہیں اقدام انبیاء ہے۔ تو اس رشتہ منیت کو قائم کر کے ختمی مرتبت نے اس امر کا اعلان کیا، ختمی مرتبت نے اس امر کا اعلان کیا کہ مقاصد انبیاء کی تکمیل کا دوسرا نام کربلا ہے۔ مقاصد انبیاء کی تکمیل کا دوسرا نام کربلا نہیں، مقصد بعثت رسول کی تکمیل کا دوسرا نام کربلا، مقصد بعثت رسول کی تکمیل کا دوسرا نام کربلا۔ ہر نبی منزلت صبر پہ فائز ہے، لیکن یہ اصطلاح تشنا رہ جاتی، یہ اصطلاح تشنا رہ جاتی۔ سید الشہداء نے بھرا گھر لٹایا، مصائب نہیں پڑھتا حضور، سید الشہداء نے بھرا گھر لٹایا، اپنا سر پیش کیا، نوک سنا کی بلندی پر آئے اور اس اصطلاح کی تشنگی کو سیراب کر دیا، اس اصطلاح کی تشنگی کو سیراب کر دیا۔ اگر سر مظلوم نوک سنا پر آ کر تلاوت قرآن نہ کرتا تو عزیزان گرامی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ اصطلاح تشنا رہ جاتی، یہ اصطلاح تشنا رہ جاتی۔ اور اس اصطلاح پہ کیا موقوف، اس اصطلاح پہ کیا موقوف؟ کربلا نے قرآن کے کتنے مقامات کو سیراب کیا، کتنے مقامات کو سیراب کیا۔ شہدائے کربلا میں 15ویں شعبان کو کہہ رہا تھا کہ کربلا کو ہم نے رسمن پڑھا، کربلا کو ہم نے شعوری طور کے اوپر پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ کربلا دفتر شعور ہے، کربلا دفتر شعور ہے۔ کربلا لفظ کو معنی دیتی ہے، کربلا متشابہ کو محکم بناتی ہے، کربلا قرآن کو منزل تنزیل سے منزل تعویل کی سیر کراتی ہے۔ سر مظلوم جب نوک سنا پر آیا تو اس نے تلاوت قرآن کی، اس نے تلاوت قرآن کی۔ ہم کیا کہہ کے رک گئے؟ معجزہ، یقیناً معجزہ، یقیناً معجزہ، لیکن یہ تو تلاش کریں کہ معجزہ کہتے کسے، معجزہ کہتے کسے۔ ظاہر ہے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، یہ سطر بھی محفوظ ہو جائے تو کسی منزل کے اوپر تفصیل کے اندر قدم رکھے کہ عقل کے عجز کا دوسرا نام معجزہ ہے۔ جہاں عقل منزل عجز میں داخل ہو جائے اس کیفیت کو معجزہ کہتے ہیں، اس کیفیت کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں عقل صرف کے ہنر سے واقف کار ہو جائے
تو وہ عرفان کی راہوں میں قدم آگے بڑھاتی ہے، وہ سیر کرتی ہے، وہ سیر کرتی ہے، تو وہ رمزیت کو پاتی ہے، معنویت کو پاتی ہے، حقیقت کو پاتی ہے۔ سر مظلوم نے نوک سنا پر تلاوت قرآن کی، قرآن کے کون سے مقام کو منتخب کیا؟ سورہ الحمد خلاصہ قرآن، ہم اور آپ تلاوت کریں گے فاتحہ کی منزل میں، جسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تلاوت کریں، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ سید الشہداء نے نوک سنا پہ خلاصہ قرآن کو تلاوت نہیں کیا ہے، اسے ہم رسماً بیان کرتے ہیں، مصائب کی حدوں میں آپ سنتے ہیں، کیا ہے۔ کب کیا؟ جب خیمے سے رخصت ہو رہی تھی، تو بیمار کا بازو تھام کر سورہ الحمد کو تلاوت کیا۔ لیکن یاد رکھیں، معصوم بیمار نہیں ہوتا، معصوم بیمار نہیں ہوتا۔ معصوم اصلاح نفس انسان کے لیے جس راہ کو منتخب کرتا ہے، زبان قرآن میں اسے مکر کہا جاتا ہے، میم کاف رے مکر، تدبیر کا راستہ۔ سورہ الحمد کو تلاوت کیا، روایت کا کلمہ ہے، بیمار نے غش سے آنکھ کھولی، تربیت نفس انسان، تربیت نفس انسان۔ خیمے سے رخصت ہوتے ہوتے بتایا کہ اس سورہ کی رمزیت کو جانو، اس سورہ کی معنویت کو جانو، اس سورہ کی حقیقت کو جانو۔ یہ سورہ جب زبان پر جاری ہو، جب سورہ زبان پر جاری ہو تو یہ مرض کو صحت میں بدل دیتا ہے، خوابیدگی کو بیداری میں بدل دیتا ہے، غفلت کو شعور میں بدل دیتا ہے۔ خیمے سے رخصت ہوتے ہوتے اس سورہ کو تلاوت کر کے بتایا کہ جب یہ سورہ زبان پہ جاری ہو تو انسان کے نفس کی بیماری صحت میں بدل جائے، اس کی غفلت شعور میں بدل جائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں رک کے سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ کیا کریمی ہے سید الشہداء کی، کیا کریمی ہے سید الشہداء کی کہ خیمے سے رخصت ہوتے ہوتے بتایا کہ نماز میں سورہ الحمد کو کیوں واجب قرار دیا گیا، اس سورہ کی تلاوت کو کیوں واجب قرار دیا گیا کہ جب یہ سورہ زبان پہ جاری ہو نفس کی غفلت کیفیت شعور میں بدل جائے۔ یعنی امام نے چلتے چلتے اس رمزیت کو بتایا کہ اگر غفلت کے ساتھ تلاوت کرے گا تو یہ عادت بن جائے گا، لیکن شعور کے ساتھ تلاوت کرے گا تو یہی عبادت بن جائے گا۔ تو حسین ابن علی نے خیمے سے رخصت ہوتے ہوتے اس کی رمزیت کو، معنویت کو بتایا۔ نہیں، میرے اور آپ کے مقصد حیات کو سیراب کرتی ہے، میرے اور آپ کے مقصد حیات کو سیراب کرتی ہے۔ نوک سنا پہ سورہ یاسین کو تلاوت نہیں کیا، دل قرآن، سورہ رحمان کو تلاوت نہیں کیا، حسن قرآن۔ کس سورہ کو تلاوت کیا؟ شب عاشور کے اعمال میں یہ سورہ کو تلاوت کرنے کا معصوم نے حکم دیا۔ یہ سورہ مبارکہ کہف، سورہ مبارکہ کہف۔ اور میں کہتا ہوں رک کے کہ ہر روز جب فرصت حیات میسر آئے اس سورہ کو آپ تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، اس سورہ کو آپ تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ۔ اس لیے جس سے محبت ہو اس کی آخر بات تو کان لگا کے سنتے، پوری زندگی کا خلاصہ اس کا آخری مکالمہ ہوتا ہے، آخری مکالمہ۔ سید الشہداء نے نوک سنا پہ سورہ کو کیوں منتخب کیا؟ اس سورہ کے بڑے اسرار ہیں، بڑے اسرار ہیں۔ ماہ مبارکہ رمضان میں کسی موقع پر اس کی تفصیل گزرے، لیکن یہاں ان نکات کو محفوظ کر لیں۔ اس سورہ کے آغاز میں اصحاب کہف کا تذکرہ، اصحاب کہف کی ہدایت کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ہادی نہیں آیا،
انہوں نے اپنے انتظام حیات، اپنے لطف حیات، اپنی کتاب نفس سے مجاہدہ کیا، یعنی جہاد فی النفس کیا، تو اسرار کھلنے لگے، راز کھلنے لگے۔ جب حجاب الٹا تو انہیں دولت یقین مل گئی، نعمت یقین حاصل ہو گئی، اور جب نعمت یقین ملی اور نعمت یقین کے ساتھ سوئے تو 1-2 دن نہیں، 10-20 برس نہیں، 3 صدیوں سے زیادہ سوئے، 3 صدیوں سے زیادہ سوئے۔ تہذیب بدل گئی، تمدن بدل گیا، سکہ بدل گیا، زبانیں بدل گئیں، بادشاہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئیں، لیکن جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کی حیات میں استقامت تھی، ان کی حیات میں استقامت تھی۔ اس سورے کا انتخاب کر کے بتایا کہ دارائے دین میں پابند شرع جتنے احکام ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ادا کریں تو آپ کو دولت یقین مل جائے، اور جسے دولت یقین مل جائے اس کی حیات میں استقامت آ جاتی ہے۔ تارے نفس منقطع ہو جائے تب بھی اس کی حیات میں استقامت آتی ہے۔ اب تو یہ سمجھ لیں شہید کا بدن متغیر کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ شہید کہتے ہی اسے جو کیفیت خبر اور اختیار کے ساتھ منزلت صبر پہ فائز ہو، منزلت صبر پہ فائز ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عزیزان گرامی منزل قیام کے اندر سیر کراتا ہے حیات۔ تو سید الشہداء نے اس سورے کو منتخب کر کر اس امر کی وضاحت کی کہ دارائے دین میں پابند شرع جتنے احکام ہیں جب آپ ان کو ادا کریں کیفیت شعور کے ساتھ تو آپ کو دولت یقین مل جائے، یہاں بھی حیات میں استقامت رہے، تارے نفس منقطع ہو جائے تو بھی حیات میں استقامت رہے۔ تسلسل حیات منقطع نہیں ہوتا، ایک حیات سے دوسری حیات مسلسل ہو جاتی ہے، بڑے اثرات ہیں۔ لیکن اس سورے کے آخری مرحلے میں جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں مکالمہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان۔ میں اپنے موضوع کے دائرہ کار میں سیر کرنے کا عادی ہوں، اور اس مکالمے کو اگر آپ پڑھیں جا کر تو پورا موضوع جو اس وقت ہم اور آپ باہم مل کر طے کر رہے ہیں وہ تتممے کی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا مکالمہ، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اپنے علم کے اوپر فخر ہو گیا۔ میں نے یہ لفظ فخر بڑی احتیاط سے صرف کیا، لیکن ترجمے اٹھائیں تو بڑے بھوندے الفاظ مترجمین نے لکھے ہیں، اس لیے کہ جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوتی ہے وہ ویسا ترجمہ کرتا ہے، وہ ویسا ترجمہ کرتا ہے، اور جوں اس کی کیفیت نفس بلند ہوگی تو ترجمے میں بھی بلندی آ جائے گی۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں ترجمہ حجت نہیں ہے، آیا قرآن حجت ہے۔ ترجمہ حجت نہیں ہوتا، آیا قرآن حجت ہوتا ہے۔ موسیٰ کو اپنے علم پہ فخر ہو گیا، یہ بھی بڑی احتیاط سے کام ہے۔ معصوم اپنے علم کے اوپر سر بلند کرے نہیں، یہ بھی راہ مکر تھی، یہ بھی راہ تدبیر تھی۔ موسیٰ کو منزل امتحان میں آنا پڑا اصلاح نفس انسان کے لیے، کہ جب کاسۂ سر میں نعمت علم آ جائے تو اسے بلند نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری سے جھک جانا چاہیے، عاجزی اور انکساری سے جھک جانا چاہیے، اس لیے کہ اکڑنا دلیل بڑائی نہیں، جھک جانا دلیل بڑائی، جھک جانا دلیل بڑائی۔ موسیٰ کو اپنے علم پہ فخر ہوا، خالق نے کیا کہا؟ موسیٰ ہمارے بندے سے علم حاصل کرو، ہمارے بندے سے علم حاصل کرو۔ موسیٰ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، صاحب شریعت، اولی العزم پیغمبر تھے، لیکن موسیٰ نے جو رجوع کیا وہ حضرت خضر کی جانب۔ خضر تو فقط اللہ کا چنیدہ بندہ تھا، لیکن موسیٰ نے جب خضر کی جانب رجوع کیا تو کیا مکالمہ کیا؟ خضر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے علم دیں گے؟ خضر کو جواب مطابق سوال دینا چاہیے تھا۔ موسیٰ کا سوال تھا کیا آپ مجھے علم دیں گے؟ خضر کو کہنا چاہیے دیں گے یا نہیں دیں گے۔
لیکن خضر کا جواب جا کے پڑھیے، کیا لطف ہے قرآن کا۔ خضر نے کہا موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے، موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اس مکالمے نے بتا دیا کہ صابر کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے، صابر کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر کہا ہم صبر کریں گے، وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے۔ خضر کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، لیکن خضر نے جواب میں کیا کہا وہ مکالمہ بھی جا کر پڑھیے، یہ ہے لطائف قرآن۔ خضر نے موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا موسیٰ جسے عواقب و انجام کی خبر نہ ہو، جسے مستقبل کا علم نہ ہو، فیوچر کا علم نہ ہو، وہ صبر کیا کرے گا؟ اس مکالمے نے بتایا صابر حال سے نہیں، صابر مستقبل سے بھی باخبر ہوتا ہے، فیوچر سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ اب تو آپ جان لیجئے نوک سنا پہ اس سورہ کو کیوں منتخب کیا۔ سید الشہداء نے بتایا کہ مدینے سے لے کے کربلا تک حسین بے خبری اور مجبوری کے ساتھ نہیں آیا، خبر اور اختیار کے ساتھ آیا، اور نوک سنا کی بلندی پر حسین نے اعلان کیا کہ یہ صابر کا سر ہے، یہ صابر کا سر ہے۔ اور اس اعلان کے ساتھ سید الشہداء نے قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ ادھر اور ادھر میں فرق کیا ہے، یعنی دھوکے سے نفس انسان کو نکال لیا۔ یہی دھوکہ رہ جاتا کہ دونوں کلمہ پڑھ رہے تھے، دونوں نماز پڑھ رہے تھے، دونوں تلاوت قرآن کر رہے تھے، لیکن نوک سنا پر حسین ابن علی نے اس سورہ کو منتخب کر کر دھوکے سے نفس انسان کو نکالا اور دعوت دی نفس انسان کو کہ مشاہدے کی منزل میں آ کے کھڑا ہو جائے اور قرآن کو کھلی ہوئی آنکھ کے ساتھ مطالعہ کرے۔ کہیں پورے قرآن میں نظر آئے تو کوئی ہمیں بھی دکھائے کہ خالق نے یہ کہا ہو کہ اللہ کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہے، یا اللہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے، یا اللہ روزہ رکھنے والے کے ساتھ ہے، یا اللہ قرآن سینے میں سمیٹ لینے والے کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ مقام تو آپ بار بار پائیں گے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی ایسا نہیں کہ یہ مقامات سبک ہو گئے، بلکہ سید الشہداء نے نوک سنا کی منزل سے بتایا کہ جو سب کچھ ادھر وہی سب کچھ ادھر، لیکن وہاں بے خبری اور مجبوری ہے اور یہاں کیفیت خبر اور اختیار ہے۔ وہاں حیات حصار صبر کے باہر کھڑی ہے اور یہاں حیات حصار صبر میں قیام کر کے کھڑی ہے۔ جہاں حیات حصار صبر کے باہر ہو وہ تنہا رہ جاتی ہے، لیکن جہاں حیات حصار صبر میں قیام پذیر ہو جائے وہاں خالق کی مائیت قیومیہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جہاں خالق کی مائیت قیومیہ ملک ہو جائے تو وہی تذکرے میں باقی رہ جاتا ہے۔ تذکرے میں بے خبر اور مجبور نہیں آتا، تذکرے میں باخبر اور صاحب اختیار آتا ہے، تذکرے میں باخبر اور صاحب اختیار آتا ہے۔ اب یہ شکوہ ہی ملت کا عبث ہے کہ ان کا تذکرہ کیوں اور ان کا تذکرہ کیوں۔ تو جہاں بے خبر اور مجبور ہے وہ تذکرے میں نہیں آتا، لیکن جہاں باخبر اور صاحب اختیار ہیں وہ تذکرے میں آتا ہے، وہ تذکرے میں آتا ہے۔ جسے خالق کی مائیت قیومیہ نہ ملے وہ نفس مردہ، لیکن جسے خالق کی مائیت قیومیہ مل جائے وہ نفس زندہ ہے، وہ نفس زندہ ہے، نفس زندہ کا تذکرہ ہے، نفس زندہ کا تذکرہ ہے۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ بار بار تذکرے میں آتے ہیں، یہی سبب ہے کہ بار بار تذکرے میں آتے ہیں۔ اور جب تذکرے میں آتے ہیں تو وہ چراغ ہدایت منور ہو جاتے ہیں، چراغ ہدایت منور ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ لگا کہ 72 لاشیں صحرا میں پڑیں، لیکن وہ 72 لاشیں نہیں، 72 چراغ ہدایت ہیں۔ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے حیات منور ہو جاتی ہے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے حیات منور ہو جاتی ہے۔
ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک ہے کہ جس نے اپنی حیات کے جواہر کو یوں نکھار کر پیش کیا کہ تا صبح قیامت آنے والی حیات کے لیے وہ آئینہ بنتے چلے گئے، تا صبح قیامت آنے والی حیات کے لیے وہ آئینہ بنتے چلے گئے۔ عزیزوں، جو قیامت تک آنے والی حیات کے لیے آئینہ بن رہے ہوں تو ان کا شرف یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ عصمت آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہے، عصمت آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہے۔ جب کسی نے آواز دی حسین نے قدم آگے بڑھائے، جب کسی نے آواز دی حسین نے قدم آگے بڑھائے۔ بچپنے کا دوست تھا حبیب، غلام جون تھا، 90 برس کا بوڑھا مجاہد سعید تھا، جب کسی نے آواز دی حسین نے قدم آگے بڑھائے۔ نہیں، صبح صبح آنے والے مہمان نے آواز دی، حسین نے قدم آگے بڑھائے۔ نہیں، حسین ہی نے قدم آگے نہیں بڑھائے، جب حسین نے قدم آگے بڑھائے آواز آئی حسین گھبرانا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ حسین گھبرانا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ شہزادی ہمارا سلام، شہزادی ہمارا سلام، کسی کو محروم نہیں رکھا، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ کبھی حبیب کے سرہانے نظر آئیں، کبھی عابس کے سرہانے نظر آئیں، کبھی بریر کے سرہانے نظر آئیں، کبھی غلام جون کے سرہانے نظر آئیں، کبھی صبح صبح آنے والے مہمان کے سرہانے پہنچے۔ ظہر کا وقت تھا تو سعید کے پہلو پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور حسین ابن علی نے دھیرے دھیرے کہا سعید اگر زحمت نہ ہو تو ان قدموں کو سمیٹ، سعید اگر زحمت نہ ہو تو ان قدموں کو سمیٹ۔ سعید پوچھا کیے تھے مولا، کوئی میرے پیشانی پہ ہاتھ دھرے ہے، کوئی دانا بازو دبا رہا ہے، کوئی بایاں بازو دبا رہا ہے، تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سعید خوشا نصیب، وہ جو پیشانی پہ ہاتھ دھرے ہیں وہ میرے نانا محمد مصطفیٰ، اور وہ جو تمہارا دانا بازو دبا رہے ہیں وہ میرے بابا علی مرتضیٰ، جو تمہارا بایاں بازو دبا رہے ہیں وہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ۔ اور پھر کہا سعید زحمت نہ ہو تو ذرا ان قدموں کو سمیٹ۔ سعید نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا مولا بتاتے کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ تو جھکتے ہوئے کہا سعید جسے تم پہلو پہ پاتے ہو وہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ شہزادی ہمارا سلام، غلاموں کا عوج بلند کر دیا، غلاموں کا عوج بلند کر دیا۔ جب کسی نے آواز دی حسین بڑھے، ماں نے آگے بڑھ کے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ظہر ڈھلا تھا تو سب سے پہلے ابراہیم کربلا نے اسماعیل کربلا کی آواز پہ قدم آگے بڑھایا، اور حسین کریل جوان بیٹے کی سرہانے پہنچے تو آواز آئی حسین گھبرانا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو حسین ابن علی نے پیری میں جوان کا لاشا ہاتھوں پہ بلند کرتے ہوئے کہا دادا ابراہیم ذرا حسین کی ہمت تو دیکھ جا، جوان کا لاشا اٹھا چکے، بھانجوں کے بتیجوں کے لاشے اٹھا چکے، لیکن ہاں جب برابر کے بھائی نے آواز دی تو کمر کو تھام کے چلے، مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس میں بے سہارا ہو گیا، عباس میں تنہا رہ گیا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ آواز آئی حسین ذرا احتیاط سے، میرے بیٹے عباس نے سامان شفاعت دے دیا، میرے بیٹے عباس نے سامان شفاعت دے دیا۔ سب سے آخر میں نوک ذوالفقار سے ننھی سی لحد کو گھوٹا، دو ہاتھ نکلے، کہا لا حسین لا، یہ امانت پروردگار ہے، اب یکا تنہا تھے، خیمے سے رخصت پائی، سواری کو طلب کیا، پشت فرس پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، حجت کو تمام کیا، جواب نہ آیا تو ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا۔ کبھی میمنے پہ حملہ تھا، کبھی
معاشرے پہ حملہ تھا، کبھی قلب لشکر میں در آئے تھے اور حسین صبح سے شام تلک لاشے پہ لاشا اٹھا کے لائے تھے، اور اب میدان میں عصر کی منزلیں قریب حسین شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ عزیزوں، کسی میں جرأت نہ تھی جو آگے بڑھ کر حملہ کرتا۔ حسین رکابوں پہ بلند ہو کر مقام فقر پہ کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، عزیز مردہ کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بیٹا مارا گیا اس کی جنگ دیکھو، جو برابر کے بھائی کو رویا اس کی جنگ دیکھو، جو 6 مہینے کے بچے کو رویا اس کی جنگ دیکھو۔ یہ منزل شجاعت حسین کی، ایسے میں حاطف نے ندا دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین ابن علی سواری پہ جھکے، ذوالفقار کو میں نیام میں ڈالا، ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے ایک مرتبہ دوبارہ رکابوں پہ بلند ہوئے اور پکار کر کہا، تیروں نیزوں برچھو آؤ، حسین تم کو اجازت دے رہا ہے۔ اب کیا تھا، ہر سو تیر برس رہے تھے، نیزوں برچھوں کے وار تھے، محمد مصطفیٰ کا نواسا زخموں سے چور چور سواری پہ جھوم رہا تھا، سینے میں نیزہ لگا تھا، پیشانی پہ تیر لگا تھا، یہ گودال قتل گاہ سے صدا آئی، حسین اما آئی ہے، حسین طفلی کا وعدہ پورا کرو۔ حسین شب گزر گئی، مقتل کی زمین بالوں سے صاف کرتے کرتے باہیں گلے میں ڈال دی، کہ ذوالجناب لے چل اس مقام پر جہاں میری ماں میرے انتظار میں ہے۔ ہاں، گودال قتل گاہ میں سواری آئی، ذوالجناح نے سہارا دیا، پشت فرس سے خاک نینوا پہ محمد کا نوازا آیا۔ بس عزیزوں، وہ کربلا کی شام اور وہ حسین ابن علی کا سجدہ، ظالم خنجر ظلم لے کے آگے بڑھ رہا تھا، اور دکھیاری ماں فاطمہ زہرا شہزادی ہمارا سلام، آپ کمال صبر کی منزل پہ فائز ہیں۔ ماں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، ظالم ذرا آہستہ خنجر چلا، ذرا آہستہ خنجر چلا، یہ وہی حلقوم ہے جسے اللہ کا رسول بوسے دیا کرتا۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی و سیدی یا مولا یا پروردگار، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شرعیہ کو بردا۔ پروردگار، مرحومین کو بحق محمد و آل محمد علیہ الین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار، ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما۔ ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، رفیقہ خاتون المعروف ستارہ بنت احسن حسنین جعفری، سریہ بیگم بنت ابرار حسین، اور قبل مجلس جتنے بھی نام یہاں سے آپ کی خدمت کے اندر پڑھے گئے، ان سب کو شامل حال کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو شامل حال کرتے ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل حال کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ
صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والاحیاء بالاموات اللہم تابعنا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین